زبان نبوت صحابہ کے کان میں مخاطب تھی، انہی کانوں کے ذریعے سے قیامت تک کے لیے اسلام روشن ہو گیا۔ انوار نبوت لسان نبوت سے بگوش صحابہ، یہ طرز سنت نبوت ہے۔ مطالعے سے اتنا فائدہ آپ کو نہیں ہو سکتا، کیونکہ جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں انہوں نے سب سے پہلے جو ان پر نازل ہوا ہے کلام اللہ، تو زبان نبوت سے ان کے کانوں، صحابہ کے کانوں سے دین پھیلا ہے۔ یہ وہی سنت پرانی ہے، اسی لیے آپ وہی مضمون مطالعہ کر کے آئیں، وہی مضمون کسی سے سن لیں۔ جب کان اور زبان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں تو کاغذ اور آنکھوں کے معاملات سے کہیں زیادہ تر کچھ نظر محسوس ہوتا ہے، مگر دل کے کان سے سنیے، ایسا نہ ہو کہ آپ کے کان تو میری طرف ہو، دل کے کان کہیں ہو۔ ایک شعر یاد آیا مولانا شاہ محمود احمد صاحب دامت برکاتہم کا، فرمایا کہ سنیں یہ بات میری گوش دل سے جو میں کہتا ہوں، یعنی دل کے کان سے سننا، سنیں یہ بات میری گوش دل سے جو میں کہتا ہوں، میں ان پر مر مٹا، میں ان پر مر مٹا، تب گلشنے دل میں بہار آئے، دوستو جان چلا کر دو اللہ پر، پھر دیکھو دل کی بہار کا حال، خالق بہار جب دل میں ہوگا تو کائنات کی خدا آپ کے دل تک نہیں پہنچ سکتی۔ دنیا کے موسم تبدیل ہوں گے، آپ کے قلب کا موسم کبھی تبدیل نہیں ہوگا۔ بہار دائمی جس کو کہتے ہیں، مالدار غریب ہو سکتا ہے، بلڈنگ والا جھونپڑی والا بن سکتا ہے، وزیر اعظم اپنی وزارت کی کرسی سے محروم ہو سکتا ہے، صدر مملکت اپنی صدارت کے تخت و تاج سے محروم کیا جا سکتا ہے، جوانی بڑھاپے سے تبدیل ہو سکتی ہے، نئے جدید جوڑے کل کو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، دانت 32 کے 32 باہر نکل سکتے ہیں، اور نئے دانت مصنوعی بنائے ہوئے ریل کی کھڑکی سے تھوکتے ہوئے چھینک آئی تو 32 کے 32 دانت ریل کی پٹری پر جا پڑے۔ یہ سب تغیرات ہوتے ہیں عناصر پر، جسم پر، لیکن جو روح اللہ سے وابستہ ہے، جن کے دل خدا تعالیٰ پر فدا ہے، ان کے روح اور قلب پر کسی قسم کی خدا کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا۔ مہاجمی فرماتے ہیں اگر عالم سراسر خار باشد، اگر عالم سراسر خار باشد، سارا جہان کانٹوں سے بھر جائے، دل عاشق گل و گلزار باشد، خدا کے عاشقوں کا دل گل و گلزار رہتا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ مرنے والوں سے دل مت بہلاؤ، نعمت تو سمجھو، اولاد کو بھی، بیوی کو بھی، مکان کو بھی، اور دولت کو بھی، اور کھانے پینے کی نعمتوں کو، مگر ان کو اپنے دل کا سہارا مت بناؤ، کیونکہ چوبے گوشیدہ لکڑیوں پر عمارت کی بنیاد ڈالنا نادانی کی مساعدت، چوبے گوشیدہ عمارت، عربی بناتے ہیں کہ جو گوشیدہ لکڑیوں پر بھروسہ مت بناؤ۔ آج بیوی ہے کل نہیں رہ سکتی، اولاد ہے وہ آپ کے اختیار میں ہے، جوانی آپ کے اختیار میں ہے، بالوں کی سیاہی سفیدی آپ کے اختیار میں نہیں ہے، تو جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے اور ساری چیزیں ہیں جو آپ کی مرضی کے بغیر آپ کو چھوڑ دیں گی، ایسی چیزوں سے کیا دل لگا؟ ان کی شکل بدل گئی، ان کی نظر بدل گئی، ان کی شکل بدل گئی، ان کی نظر بدل گئی، اس طرح ذوق و میر کے شام و سحر بدل گئی۔ یہ میرا شعر ہے، ابھی کل ہوا ہے، تازہ تازہ گرم گرم۔ جو لوگ شکلوں پر اپنے زندگی کو ضائع کرتے ہیں، کیا بھروسہ، ان کی شکل بدل گئی، ان کی نظر بدل گئی، اس طرح ذوق و میر کے شام و سحر بدل گئی۔